شوکت میر کو اپنوں نے پکڑوایا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حاجہ مہران اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ اپنوں نے غداری کی. اسمبلی میں ایک بی بی کہتی ہے کہ جہاز، اس سے جب سوال ہوا نا جہاز کیوں خریدا، تو وہ کہتی ہے خریدا ہے بھائی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، اپنے باپ سے پیسہ لے کر آئی ہو، خریدا ہے بھائی. ناران کا گان کلام آئی تھنک گئے ہوئے اور وہاں دریا میں اپنا ڈالا گزارنے کی کوشش کریں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں جی. پھر پانی نے اپنی باور دکھائی اور ڈالا پانی میں بہہ کے جا رہا تھا. شوکت میر کو اپنوں نے پکڑوایا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حاجہ مہران اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ اپنوں نے غداری کی. اور یقیناً ہمیشہ ہم ہسٹری کو پڑھ لیں کہ جب بھی کوئی مایا ناز جنگجو ہو جائے، کوئی سلطان ہو جائے، کوئی بادشاہ ہو جائے، جب بھی وہ پکڑا گیا ہے یا اسے مارا گیا ہے، اس میں اپنوں کی غداری لازم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں اسمبلی میں ایک بی بی کہتی ہے کہ جہاز، اس سے جب سوال ہوا نا جہاز کیوں خریدا، تو وہ کہتی ہے خریدا ہے بھائی، اس طرح کر کے نا ہاتھ پیچھے باندھ کے، خریدا ہے بھائی. جہاز کیوں خریدا ہے بھائی؟ کیوں جی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، اپنے باپ سے پیسہ لے کر آئی ہو، خریدا ہے بھائی. اس پہ ذرا بات کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں جو شوشے بازیاں کرتے ہیں، جو شور مچاتے ہیں، طرح طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک نام سلطان نامی ایک ٹک ٹاکر ہیں جی، وہ ناران کا گان کلام آئی تھنک گئے ہوئے اور وہاں دریا میں اپنا ڈالا گزارنے کی کوشش کریں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں جی. ڈالے کی پاور دکھا رہے ہیں. پھر خدا کی بھی قدرت ہے، پھر پانی نے اپنی پاور دکھائی اور ڈالا پانی میں بہہ کے جا رہا تھا. اور وہاں موجود جو ریسکیو اہلکار ہیں انہوں نے فوراً سے ان کو ریسکیو کیا. اور میں ان کو بھی، وہ جو نوجوان ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمت، بہادری، استقامت، جرأت، حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا. اور دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو اس طرح کی شوشے بازیاں کرتے ہیں اس پہ بھی میں ذرا بات کرتا ہوں. پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، پھر یہ جو جہاز کیوں خریدا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو باقی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلے میں کر لیتا ہوں جہاز کیوں خریدا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا، ایک سوال ہوا نا جہاز کیوں خریدا ہے، اور یہ 10 ارب کا جہاز خریدا گیا. یہ تمام لوگوں کا یہ سوال تھا. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بی بی صاحبہ جو ہیں اسمبلی کے فلور میں، دیکھیں ستم ظریفی اور شرم کی بات کہ آپ چلو جی آپ نے خرید لیا ہے. آپ نے پہلے جھوٹ بولا کہ یہ پنجاب ایئر لائن کا جہاز ہے. یہ عظمیٰ بخاری نے جھوٹ بولا نا، یہ پنجاب ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں نہ کوئی پنجاب ایئر لائن کا کوئی وجود، نہ کوئی پنجاب ایئر لائن کا کسی کو پتہ، نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی بات. تو پنجاب ایئر لائن تو وجود میں نہیں تھی. اور اب یہ کہتی ہیں کہ خریدا بھائی. یہ کون کہہ رہی ہے؟ مریم اورنگزیب. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا، عوام کا یہ حق کہ آپ سے سوال کرے. عوام آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیوں کیا. یا تو آپ اپنے کرے باپ کے پیسے سے، یا تو آپ نے جو چوری کا پیسہ چوری کیا ہے یا تو آپ اس سے کریں. اور اگر آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدتے ہیں نا تو پھر آپ اتنی آکڑ نہ بنیں اور آپ اتنی آکڑ نہ دکھائیں اور آپ اس طرح تکبرانہ انداز میں یہ باتیں نہ کریں. آپ اس طرح غرور میں یہ نہ کہیں کہ خریدا ہے بھائی. کس لیے؟ اور پھر اگلی بات جو کہتے ہیں کہ عوامی مفاد کے لیے خریدا ہے. کون سا عوامی مفاد؟ میں نے جانا ہے، عوام نے جانا ہے باکو میں، عوام نے جانا ہے یو کے میں، عوام نے سوئٹزرلینڈ میں جانا ہے، عوام نے اس جہاز میں سفر کرنا ہے. کون سا عوامی مفاد؟ وہ کس عوامی مفاد کی آپ بات کرتی ہیں؟ کون سا عوامی مفاد میں آپ نے جہاز خریدا ہے؟ سو خیال کریں. اور دیکھیں جی یہ ساری جو بیویاں نا یہ ساری یہ اس طرح کرتی ہیں. کوئی بیوی ان کی آ کے کہتی ہے کہ اگر ہم جہاز اگر ہم اتنا مہنگا کر لیتے پیٹرول تو کیا ہو جاتا. کوئی آ کے کہتی ہے خریدا ہے. 110 روپے سے ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں نا، اگر 110 بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ بتائیں. تو آپ دیکھ لیں جی ان کا رویہ، اور انہوں نے تماشا سمجھ لیا. یہ بیسیکلی یہ پتہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں، میں جو سمجھتا ہوں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیر بکری ہیں عوام کو. یہ عوام ایک تماشا ہے، عوام تماشائی ہیں جو صرف دیکھیں گے. او بھائی شور مچاؤ، بھائی ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان کے خلاف جد و جہد کرو. میں تو کہتا ہوں کہ ان کے حلقے کے لوگ کہیں جی آپ کس طرح یہ کہہ رہی ہیں، کس طرح آپ آکرہاں بن کے کہہ رہی ہیں کہ خریدا ہے. سو یہ صورتحال ہے جی. اور کل کو دیکھنا پھر یہ ڈیفینڈ کرنے آ جائیں گی ساری باجیاں اکٹھی ہوں کے. تو یہ تو ہو گیا جہاز کا. دوسرا جو میں نے آپ کو کہا وہ کشمیر کے حوالے سے میں نے بات کی. کشمیر میں شوکت نواز میر کو کل دھیر کوٹ سے گرفتار کیا گیا.
اور پھر جو اطلاعات آ رہی تھی کہ 1 گھنٹے فائرنگ ہوئی، اس کے بعد گرفتار کیا گیا. ابھی تک آج کے دن کا یہ ٹائم ہو چکا ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں پر لے کر گئے ہیں. کس سال میں شوکت نواز میر نے کہا تھا میں سب سے پہلے قربانی دوں گا، اور شوکت نواز میر کو لے کر گئے ہیں. جو رد عمل ہے وہ جو ایکشن کمیٹی کا ہے وہ ہم نے آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کریں، وہ دیکھ سکتے ہیں. جو ایکشن کمیٹی میں جو رد عمل دیا جا رہا ہے شوکت نواز میر کی جو گرفتاری ہے، یقیناً جو کارکنان ہیں ان کے حوصلے پست بھی ہو سکتے ہیں، حوصلوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سب سے، میں اگر کہوں گا سب سے نامور جو اس ایکشن کمیٹی کے ممبر تھے وہ شوکت نواز میر تھے، جن کی وجہ سے آج عوام اتنی متحد ہے، عوام اس طرح باہر نکلی ہے، جس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی کو اتنا جو زور ملا اس میں شوکت نواز میر کا بڑا کردار ہے. تو یہ تو کشمیر کے حوالے سے ہو گیا. باقی جو ٹک ٹاکر ہے میں نے جس کا نام بتایا سلطان صاحب، یہ اچھا دیکھیں جی، یہ ایک تو مجھے یاد ہے انہی کے کوئی کزن شزن ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے نا ایک گرینڈ کیا کیا تھا، اکٹھ جسے کہتے ہیں، اکٹھ کیا تھا، اور وہ پھر انہوں نے نا 500 تو ٹک ٹاک بنا دی نا اس پہ کہ او ہو ٹک ٹاکر کا سب سے بڑا کٹ. حالانکہ وہ گائیں بھینسیں موٹر سائیکل کے لالچ دے کے اس پاکستانی غریب عوام کو بلایا گیا تھا. تو یہ شروع سے اس طرح کے یہ کرتب کرتے ہیں. کبھی یہ کھیتوں میں لے جاتے ہیں گاڑیاں، وہاں اپنے کرتب کرتے ہیں. بھائی آپ اس پاکستان میں غریب عوام بھی بستی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو یتیم، میں ایک بات سنی ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے نا، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے. آپ اس پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس روٹی کا نوالہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو پردے میں رکھیں، آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، نہ کہ آپ پوری دنیا کے سامنے اس کو شو کریں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو جو میں بات کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کلام میں دریا سے ڈالا نکال کے ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کریں، پھر دریا کی موجوں میں، پانی کی موجوں میں جب یہ بہہ گئے تو پھر بچاؤ بچاؤ ہمیں بچاؤ، پھر شور مچانے لگ گئے. اور سلام نوجوانوں کو جنہوں نے بچایا. تو آپ یہ ٹک ٹاک کے سستے نشے میں آپ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئے یار محبتاں والے تے نال لے گئے ہاسے. اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں. خیال کریں، کوئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر وہ گھر والے کہتے ہیں چنگا بھلا گیا سی، بڑا خوش سی، جاندے جاندے آئے کہہ کے گیا سی. تو ڈریں، موت سے ڈریں، ٹھیک ہے؟ ڈریں اس وقت سے جب آپ اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ وقت آئے، تو آپ کو خیال ہونا چاہیے. خیر باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.